یہ سب چیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ابھی اس کے لیے لون کو اور دھنیا کو لے کر آتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتی ہیں. ان کی چاہت سب چیز کھانے کی ہے. ویسے تو یہ فروٹ کے چھلکے، سبزی کے چھلکے، بسکٹ وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، روٹی بھی کھا لیتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، لیکن بڑے شوق سے نہیں کھاتے ہیں. تھوڑے سے کھاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو سبزی چیز ہوتی ہے نا اس کو بڑے شوق سے کھاتی ہیں. یہ ان کا بڑا شوق، یہ ان کا کھانے کا فیوریٹ چیز جیسے کہتے ہیں نا وہ یہ ہے. اور یہ جو ہے ان کا خوراک ہے سبزی چیز. اور سبزی چیز کوئی بھی ہو، کڑوی ہو، جو زمین سے نکلتی ہے نا اس کو نکالنے نہیں چاہتے ہیں، وہیں سے کھا لیتے ہیں. پکوڑے ہمارے دیکھو، لو دیو. ابھی جو ہے یہ کچرا اٹھا رہے ہیں. جب یہ کچرا اٹھاتے ہیں تو اس کی مطلب سمجھتے ہیں یہ بچے لائیں گے. تو یہ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ہر چیز جو کچرا وہ اپنے خاص جگہ پر لے جاتے ہیں. وہاں پر کپڑے ہوئے، دوسرے پلاسٹک وغیرہ ہیں، یعنی کہ کچرا قسم کا جو چیزیں ہیں وہ لے جاتے ہیں. تو ان کے بعد یہ بچے دیتے ہیں. کہ تھوڑی سی جو ٹھنڈ ہوگی شام کے رات کے ٹائم تو یہ ان کا موسم ہوتا ہے. اور ابھی جو ہے نا میرے اندازے کے مطابق 1 ماہ کے بعد یہ برسین اور دوسرے کی گھاس جو نکلے گی نا تو یہ ان کا فیوریٹ سیزن موسم ہوتا ہے بچے دینے کا. تو یہ ابھی جو ہے یہ کچرا لے کے جا رہے ہیں. جب یہ سارے کچرے اندر لکھ جاتے ہیں تو ان کے بعد بچے دیتے ہیں. بچے ان کے 30 دن کے بعد نکلتے ہیں. ابھی میرے اندازے کے مطابق آج 11 تاریخ ہے، 11 اگست. یہ 30 دن کے بعد، پورے 30 دن کے بعد یہ اس کے بچے نکلتے ہیں. ابھی تھک گیا ہے، کچرا نکل گیا، ابھی واپس آئے ہیں. تھک جاتے ہیں تو اس طرح بیٹھتے ہیں زمین کے ساتھ. زمین کی نرمی اس کو اچھی لگتی ہے، گیلا پن اچھی لگتی ہے. جو زمین کی گیلا پن ہے وہ اس کو اچھی لگتی ہے. خشک زمین پر نہیں بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جہاں پر گیلا ہوتا ہے وہیں پر بیٹھتے ہیں. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں. دیکھیے ٹھیک ٹھاک امید کیا خیریت سے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں. آج ہمارا جو ویڈیو ہے وہ اسکول کے ریٹرن کی بتائیے آپ کو. بچے جو ہے اسکول چلے گئے ہیں. احمد حماد بھی جو ہے آج جائیں گے آپ ہی کو چھوڑنے اسکول. یہ پچھلے دنوں اسکول تو کھلے ہیں لیکن بچے جو ہے آج پہلی بار اسکول جا رہے ہیں. تو ہم نے آج جو ہے اسکول کے مندر بھی دکھائیں گے آپ کو. ہم آپ کو آج وہ پارک بھی دکھائیں گے جو ہائی اسکول کے ساتھ ہے، اور وہ بھی منظر آپ کو دکھائیں گے ان شاء اللہ. احمد احمد کو ان شاء اللہ کوشش کریں گے اگر گیٹ کھلا ہوا ہو تو ہم اس کے انٹری بھی کریں گے، آپ اندر کے منظر بھی دکھائیں گے. تو آج ہم آپ کو ان شاء اللہ اپنے جو روٹین ہے ہمارے وہ ہم آپ بتائیں گے کہ ہمارے روٹین کیسے ہیں. کیونکہ کافی دنوں کے بعد ہمارا جو آج ویڈیو بن رہا ہے. پہلے بنتے تھے لیکن آج کے ویڈیو نہیں بن رہے. اس کے لیے ہم آپ سے کیونکہ ہمارے موبائل سائٹ میں تھوڑی فرق ہے اور ہماری جو روٹین ہے وہ بھی چینج ہو گئی. ابھی آج جو ہے اسکول کھلے ہیں، اس میں پہلے کہتے ہیں 30 تاریخ کھلے ہیں، آج 11 تاریخ ہے. بچے جو ہے آج اسکول جا رہے ہیں. صبا فلک اور ناہین آج اسکول جا رہے ہیں تو ان کو اسکول چھوڑنے جائیں گے احمد اور حماد کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو اپنی روٹین بتائیں گے آج ہماری روٹین کیا کیا ہے. بابا آج ہم اسکول جا رہے ہیں. حماد احمد اور تیار ہیں، وہ بھی تیار ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. دیر کافی ہو گیا ہے. اور ابھی آج جو ہے نا صبا بھی گئے ہیں، فلک بھی سفر سے چلے گئے ہیں. احمد کہاں جا رہے ہو؟ اسکول. حماد آپ جا رہے ہیں اسکول؟ ہاں حماد بھی چل رہے ہیں. آج ہم پہلی بار سے جا رہے ہیں. وہ تیار نہیں ہے ابھی تک. تیار نہیں ہے اسکول جانے؟ آپ کے ابو گئے ہیں؟ ہاں ان کے ابو جی اسکول چلے گئے ہیں. کے بھی گئے ہیں، کیٹو بھی گئے ہیں، سارے گئے ہیں. آپ نہیں گئے اکیلے؟ یہ خرگوش بیٹھے ہوئے ہیں. احمد اور حماد تیار ہیں، ابھی چلتے ہیں. ہم احمد کہاں ہو؟ اب نظر نہیں آ رہے. چلتے ہیں، ابھی اسکول کافی لیٹ ہو گیا ہے، 8 بجنے والے ہیں. یہ خوبصورت پارک سن 2010 سیلاب کے بعد بن کر تیار ہو گیا ہے. ابھی
بہت بڑے فنڈ سے، کافی فنڈ درمیان میں بھی آئے ہیں، لیکن اب جو بنا ہے کہ خوبصورت انداز میں بنا ہے، لیکن اندر والا گیٹ جو بڑا بند ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن باہر کا منظر جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور اندر بھی اس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں خرچہ کرنے کے بعد یہ سیر و تفریح کے لیے بن جاتی ہے، لیکن ابھی اس کو گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں میں شعور نہیں ہے اتنا۔ بائک کو ریپیئر کرنے کے لیے ماموں کی دکان پہ لے آئے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی خرابی وقتاً وقتاً ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے اس کو بنانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ابھی آج تھوڑا سا کام کروائیں، کیونکہ یہ ہمارے بڑے کام کی چیز ہے، اگر تھوڑے تھوڑے سے کام کرواتے رہیں گے تو پھر یہ چلنے کے قابل رہے گا، اگر چھوڑ دیں گے بالکل تو پھر چلنے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ حماد اور احمد میرے ساتھ ہیں، آج اسکول بھی گئے تھے بچوں کو لے کر، اور پارک کو بھی ہم نے آپ کو دیکھا۔ آج ہمارے گھر میں دوپہر کا کھانا جو تیار ہوا ہے وہ ہے خرگوش کا گوشت۔ خرگوش کا گوشت کسی نے کھایا ہے تو کمنٹ میں بتائے، اور آپ لوگوں کو گوشت کیسے لگتا ہے۔ ہمیں تو اس کے گوشت میں کوئی فرق نہیں لگا، بالکل یہ اس کی گوشت جو ہے بکری کی طرح ہے، اس میں کوئی بدبو بھی نہیں ہے، اور کچھ کوئی غذائیت میں خرابی بھی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس سے کھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے گوشت میں بالکل وہ چکناہٹ، وہ ذائقہ، وہ ٹیسٹی بالکل ہے، اس میں کوئی بھی ہمیں تو کچھ بھی عیب نظر نہیں آیا کہ ہم کہیں بھائی اس کی گوشت میں جو ہے کھانے کی چیز لائق نہیں ہے۔ کچھ لوگ ان کو شوق سے کھاتے ہیں، کچھ لوگ ان کو جنگلوں میں شکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو آج آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گوشت ہے، ان کی ہڈی بھی بہت بڑی نہیں ہے، مضبوط ہڈی ہے ان کی، گوشت نرم ہے، تھوڑی سی پکانے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ مرغی کی طرح گوشت نرم نہیں ہے، یہ بکری کے گوشت کی طرح ہے، اس کا ٹیسٹ ہی بہت اچھا ہے گوشت۔ تو ہم نے آج یہ گوشت خرگوش کی کھائی ہے، حماد اور احمد اور میرے ساتھ ہیں، تو اس وقت کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی آئیں کھانا کھائیں۔ تو یہ ہے ہمارے دوپہر کا کھانا، آج کا کھانا ہمارا دوپہر کا یہ ہے خرگوش کا گوشت ہے، جو کہ ہم اس کو سندھی میں کہتے ہیں سیہڑ، اور انگلش میں اس کو کہیں گے ریبٹ میٹ۔ تو اس کو ہم مٹن تو نہیں کہیں گے، چھوٹا گوشت ہے، بکری والا گوشت ہے اسے، اور مرغی بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ چکن بھی نہیں کھا سکتے، چکن کا گوشت نہیں ہے یہ درمیان میں ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے اس کا گوشت کھا رہے ہیں، آج ہم آپ کو ٹیسٹ بھی دکھا رہے ہیں، اور ان کی ہڈیاں بھی دکھا رہے ہیں کہ اس سے ہڈی بہت مضبوط ہیں، بڑی ہڈی نہیں ہے، لیکن مرغی کی طرح نہیں ہے، بالکل ان کا گوشت ٹیسٹی ہے اور ذائقے دار بنا ہوا ہے۔ تو آج ہم کھانا کھا رہے ہیں حماد اور احمد کے ساتھ، بچے اسکول گئے ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، تو ہم نے سویرے سے کھانا کھا کے ابھی میں تو اپنی سائڈ پہ چلا جاؤں گا، حماد اور حماد گھر پر ہوں گے، اور بچے جو لوگ ہیں وہ اسکول گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں خرگوش، اپنے گھونسلے میں کہیں کہیں گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو یہ کھانے کی چکر ہوتی ہے گراسی جو سبز چیز ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے پاس سب چیز کوئی ہے نہیں کھانے کے لیے، جو بھی چیز ہو زمین پہ جو کاشت ہوتی ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں جلدی، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور ان کو سبز چیز کھانے میں بڑا مزہ دیتا ہے، اور اس کی خوراک بھی سبز چیز ہی ہے، جیسے برسین ہوئی، لوسن ہوئی، ابھی تک لوسن تو نکلے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی نکلیں گے اس کے بعد یہ بچے بھی دینا شروع کر دیں گے۔ تو ابھی جو ہے نا ان کا موسم آہستہ آہستہ آ رہا ہے، 1 مہینہ باقی ہے، تو ابھی یہ تیاری کریں گے بچے دینے کی، اور گراسی جو برسین اور لوسن تیار ہوگی وہ کھائیں گے۔ حماد اور احمد پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، حماد اور احمد کھیل رہے ہیں، احمد تو باہر گئے ہوئے ہیں، حماد کھیل رہے ہیں خرگوش کے ساتھ، اور خرگوش جو ہے اپنا سبز جو ہم نے تھوڑا سا لایا تھا پڑوس میں، یہ ہے ایک گراسی ہے، وہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کو کھانے کے لیے، تو وہ کھا رہے ہیں بڑے شوق سے، یہ خشک ڈرائی گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مرغی اس کا گوشت کا، خرگوش کا گوشت، اس کی ہڈی مضبوط ہے، گوشت نرم ہے، ٹیسٹی ہے، ذائقے دار بنا ہے، حماد اور احمد نے بڑی شوق سے کھایا ہے۔ کچھ لوگ میرے فیملی میں بھی کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں، کچھ جو ہیں بچے وہ شوق سے کھاتے بھی نہیں ہیں، کچھ شوق سے کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں، ان کو شاید ان کے کھانے سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کو مچھلی اچھی لگتی ہے ان کی بدبو کی وجہ سے، تو ان کی بھی کوئی بدبو تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس فاختہ، وہ ہمارے گھر میں اندر رہتے ہیں، کہ انڈے ہیں، لیکن ایک انڈا جو ہے نا ان کا یہ کوا کھا گیا ہے، پتہ نہیں کیسے آ گیا ہمارے گھر کے اندر، حالانکہ یہ بچے جو ہے نا یہ انڈے گھر کے آنگن میں دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر محفوظ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں، ہم ان کی شکار بھی نہیں کرتے ہیں، اور بلیوں سے بھی اس کے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بلی تو ہمارے گھر میں بالکل نہیں آتی ہیں، کیونکہ خرگوش جو ہے نا ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ بلی آیا ہے۔ خرگوش بہت ڈرپوک ہیں اور بہت چاق و چوبند ہیں، جیسے ہی ہمارے گھر میں کونے میں بھی بلی نظر آئے نا تو یہ سارے کام نمٹانے کے بعد اپنے سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور شہر کا منظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، گلیوں کے مناظر بھی، اور چھوٹے چھوٹے گلی ہیں، تھوڑے سے روڈ راستے خراب،
टूटे हुए फूटे हुए रोड, तो हमें थोड़ा सा चलाने में मुश्किलात महसूस हो रही है। तो अभी हम आपको मंज़र भी दिखा रहे हैं और बातें भी बना रहे हैं और आप समझा भी रहे हैं कि हाँ, स्कूल भी गए थे, उसके बाद मोटर बाइक भी बनाया, पार्क भी गए थे बच्चों को लेकर घुमाने के लिए, लेकिन वहाँ पर गेट बंद था। यह है इकरा ग्रामीण स्कूल, यहाँ पर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये नदी मुझे साइड में नज़र आ गया था, उसको बोर्ड में दिखाया था, इकरा पब्लिक स्कूल। तो अभी जो है मैं अपने साइड पे जा रहा हूँ और थोड़ा सा बाज़ार के मंजर भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम अपने साइड पे चलेंगे और आपको अपने साइड के मनाज़र भी दिखाते रहेंगे कि कहीं कहीं पर क्या क्या मनाज़र आ जाते हैं हमारे कैमरे की आँख में। जो कैमरे की आँख दिखता है वो हम आपको बताते हैं कि भाई ये चीज़ जो है रास्ते में हमें नज़र आते हैं, तो हम आपको मेरे को वगैरह कैमरे के मंजर से आपको दिखाते हैं। और हम अभी आप कमेंट भी करें और मेरी वीडियो भी देखा करें। ये बाइक थोड़ा सा नज़र आया तो वो भी मैंने आपको दिखाया है रास्ते में। तो कुछ मनाज़र ऐसे होते हैं जो कि दिल को भा जाती हैं और खूबसूरत लगती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको रास्ते का मनाज़र भी दिखाता रहता हूँ, गलियों के मनाज़र भी दिखा रहा हूँ और रोड रास्ते भी दिखा रहा हूँ। ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर पानी लेकर आते हैं लोग, क्योंकि पानी जो लाइन का वो नहीं होता है और यहाँ पर जो है हैंड पंप भी नहीं ले सकते, तो ये पानी टैंकर उतारते हैं अपने घरों में, जो कि 10-15 दिन चलाने के लिए। यहाँ पर लाइन का पानी नहीं होता। ये निकासी पानी, ये नाली है जो निकासी पानी का है, नाली यहाँ से पानी निकाला जाता है सारे शहर का। तो हम आपको आगे का मंजर भी दिखाएंगे, तो वहाँ पर जो है सारे शहर का जो निकाल का पानी कहाँ जाता है वो भी आपको दिखाएंगे आगे आपके मंदिर में। तो अभी हम शहर पहुँचे हैं और बाज़ार में आपको दिखा रहे हैं। ये है बाज़ार, हमने सामान खरीदा यहाँ पर। ये मुझे कैश बुक खरीदनी थी तो वो भी मैंने खरीद लिया है। कि ये है कैश बुक जो बुक स्टोर से खरीद रहा हूँ। उसके बाद हम आपको आगे का मंजर भी दिखाएंगे। और यहाँ पर ये कापी लेने के बाद मैंने ये कैश बुक लिया और खाता बुक लिया है। यह है मेरे डब्बे जो पानी के भरे थे, पहले 2 होते थे, आज मैं 3 उठाए। यह है निकाल का पानी जो सामने आपको नज़र दिखाया है। ये यहाँ पर माल मवेशी लोग भैंस वगैरह लेकर आते हैं चरवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना सारे शहर का जो आलूदा पानी है वो आता जाता है तालाब की सूरत में, और यहाँ पर लोग जो है मजबूरन अपने भैंस वगैरह ले आकर आते हैं। यहाँ थोड़ा ग्रीनरी भी है, सरसब्जा भी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और मैदान खुला हुआ है। तो यहाँ पर लोग अपने भैंस वगैरह लेकर आ जाते हैं घुमाने के लिए और थोड़ा सा उनको चहरकत मिल जाती है और ये थोड़ा सा वॉकिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, वहाँ पर पानी साफ़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी माल मवेशी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो थोड़े से गर्मी की महसूस होते हैं, गर्मी की शिद्दत महसूस होती है। तो गर्मी की वजह से खुद को महफूज रखने के लिए थोड़ा सा जो है ना इन पानी को इस्तेमाल करते हैं माल मवेशी के लिए, और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ माल मवेशी के लिए। माल मवेशी शायद इनको पीता नहीं होगा, लेकिन उसमें जो है ना आकर थोड़ा सा नहाते हैं गर्मी की वजह से, इनको तपश गर्मी ये लोग जो हैं अपनी मदद वगैरह पैदा करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। भारी पैदा निकालकर सफ़र करके ये आदमी बाइक पे लोग अभी के बाद इनका लाइन बन जाता है, इधर पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और कठिन सफ़र तय करते हैं। ये भी आप हैवी लोड उठाते हैं एक छोटे से बाइक पे, जिस पर एक डब्बा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। ये 5-5 डब्बे जो उठाते हैं और इनमें 280 लीटर 300 लीटर जो है पेट्रोल उठा के ले आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। ये अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और इनका गुजर बसर जो है यही होता है। बेरोज़गारी की वजह से, तंगी की वजह से ये लोग अपनी मेहनत मजदूरी कहाँ से कहाँ लेकर आते हैं और कैसे सफ़र तय करते हैं रोड रास्तों पर, और कैसे कठिन सफ़र तय करके रातों को अपनी नींद जगह के उठा के चले आते हैं और ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैं वीडियो में क्या इम्प्रूव लाऊं, ताकि आप लोगों को वीडियो मेरे अच्छी लगें और आप मेरे वीडियो को मुकम्मल देखा करें। आपको अगर मेरी आवाज़, साउंड और कोई वीडियो अच्छे नहीं लगता है, फिर भी आप मेरे टाइम दिया करें, वॉच टाइम मेरे बढ़ने के लिए आप लोगों को एक गुजारिश है कि आप इनका मुकम्मल देखा करें और आखिर तक देखें। अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो चला के छोड़ दें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो आप लोगों को गुजारिश है मेरी, एक बार बार मैं यही कहूँगा कि आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें, देखा नहीं करें, चलाया करें। बस यूट्यूब एक इम्प्रूव बनता है कि लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं।
تاکہ کچھ میری امپروو ہو جائے. تو یہ آخری مناظر اور سرسبز گراسی یہاں پر میرے سائڈ پہ، اور یہ خوبصورت منظر آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ باہر کا موسم ہے، پھولوں کا موسم ہے آج کل. تو آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان، فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. ان کا خیال رکھیے جن کا خیال رکھنا کوئی نہ ہو، ان کا ضرور خیال رکھیے گا. اور اپنے لیے اور اوروں کے لیے دعا کریں. ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو سفر میں ہیں ان کے سفر بخیریت ہو، اپنے منزل مقصود تک پہنچیں. جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. جو ہسپتال میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل شفا عطا فرمائے اور اپنے گھروں کو پہنچائیں. اور سفر میں ہیں بخیریت اپنے منزل تک پہنچیں. اللہ نگہبان، فی امان اللہ.